اختیار صاحب، علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ آئندہ میں یعنی عسکری قیادت کا نام نہیں لوں گی، اس کے بدلے میں نے اب ذکر تو کیا ابتدائی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ بھی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس کے بدلے خان صاحب کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے اہل خانہ اور ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جائے، کیونکہ شکایت یہ کرتی ہے نا حکومت کی، یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، یہ عسکری قیادت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو اس مدعے پہ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ میں آئندہ ایسے نام نہیں لیتی۔ مفہوم یہ ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اجمل جامی صاحب، آپ کو اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو اور تمام پاکستانیوں کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، دنیا بھر میں سب کو رمضان اور رمضان کی آمد اور اس کی برکتیں بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ بھائی۔ میں علیمہ باجی جو ہے تو ہماری بھی باجی ہیں، بڑی بہن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تحریک انصاف میں جتنے مسائل پارٹی کے اندر ہیں یا عمران خان کی ذات کے لیے، تو اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے علیمہ باجی کے بیانات اور ان کا جو طرز تکلم ہے شاید اس وجہ سے ہے۔ میں پرٹیکولرلی اس بات کے ساتھ اس کو نہیں جوڑ رہا، لیکن میں اوورآل میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں۔ جہاں تک ان کے بھائی کی بات ہے تو اس کو میں تو یہ بات کل کر دی تھی، بھائی کو انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں 3 دنوں میں ان کو ہسپتال بھی شفٹ کر دیا جائے گا، اور ان کا جو فالو اپ ہے وہ بھی ہوگا، اور مزید انشاءاللہ جو بھی کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گا۔ ان کی صحت جو ہے اس پہ میرے خیال میں کسی کو اب تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ He was never in a danger zone and he is not in a danger zone۔ تو ان کی صحت پہ آپ اس کی تسلی رکھیں، وہ ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات ہے علیمہ باجی کی پیشکش کی، مرضی ہے ان کی، اگر وہ جاری رکھنا چاہتی ہیں تو بھی ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ اپنی فوج جس کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ شہداء فورس ہے، یہ شہداء کی فوج ہے، یہ پاکستان کی رکھوالی فوج ہے، یہ فوج ہے جس نے ابھی تازہ ایک طرف 8 مئی ہے اور ایک طرف 9 اور 10 مئی والے ہیں، اور ایک طرف 28 مئی والے بھی ہیں، تو دونوں میں فرق تو بہت ہے۔ تو اگر باجی نہ کرے یہ نشتر بازی تو بہتر ہوگا، اور کچھ اچھے معاملات جو ہیں وہ سلجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا میں پنجوتا صاحب کی جانب جانے سے پہلے ذرا ایک وضاحت آپ سے چاہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں 1 یا 2 دن میں خان صاحب کو اسپتال شفٹ کر دیا جائے گا، یہ فرمائیں کہ یہ علاج معالجے کی غرض سے یعنی کوئی کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے منتقل کیا جائے گا، یا پھر کیونکہ 24 تاریخ کو غالباً انہیں آخری انجیکشن لگا تھا تو وہ تاریخ بھی قریب آ چکی ہے، یا پھر صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں انجیکشن کے لیے منتقل کیا جائے گا؟ یہ واضح کر دیں۔ اسپتال لے کے جایا جائے گا، اور اسپتال میں ان کا جو علاج ہے وہ بھی ہوگا، فالو اپ بھی ہوگا۔ اگر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے رکھنا ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ رکھنا نہیں ہے، واپس چلے جائیں تو واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک، پنجوتا صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہوتی تو نہ اسپتال آپ لے کے جاتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، مطمئن نہیں ہو رہے آپ کے اس پروسیس سے؟ شاید اگر آپ کی کسٹڈی میں ہوتے تو آپ نہ لے کر جاتے، لیکن چونکہ حکومت اور اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے قیدیوں کی رسپانسیبل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ دوسرا، میرے خیال میں آج پہلا رمضان ہے، روایتی بیانات سے اور وہی جو ہم ہر ٹاک شو میں ریپیٹ کرتے ہیں اس سے گریز کر کے اگر ہم کسی اچھی باتوں کا اور اچھے موضوع کا اس کی بنیاد رکھ سکیں، میں نے تو پازیٹیو جواب آپ کو دیا ہے اور پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ عمران خان کی صحت پہ ہم نے نہ پہلے کبھی سیاست کی ہے اور نہ اب کرنے کا کوئی ارادہ ہے، نو نیور۔ باجی علیمہ خان جو ہے تو وہ اگر فیلڈ مارشل کے خلاف بیان دیتی ہیں تو بھی غلط کرتی ہیں، اور اگر نہیں دیتی ہیں تو اچھا کرتی ہیں، نہ دے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں، فیلڈ مارشل کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ میرے ساتھ فیلڈ مارشل بات کرے، میرے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بات کرے، کیا کہ میں اپنی ساری سول سپرمیسی کی گٹھڑی اتار کے ان کے پیروں میں رکھ دوں اور ان کو بولوں کہ مجھے اسی طرح سپورٹ دینے جس طرح باجوہ نے دیا تھا، جس طرح ظہیر اور پاشا نے دیا تھا، جس طرح بابا رحمتے نے دیا تھا، وہ سارے اس طرح کا ایک نیکسس میرے لیے پھر بنا دے
تاکہ میں پھر اسی طرح میں وزیر اعظم بن جاؤں, پھر سے حکومت آ جائے, میں پہلے سے زیادہ نکا تابے دار بن جاؤں گا, نکے سے میں بڑا تابے دار بن جاؤں گا. تو یہ سول سپریمیسی کی گٹھڑی تب تک آپ کے سر پر ہے جب تک آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے پہ آمادہ نہ ہو جائے, اور آپ وہ آپ کی باتوں پہ آمادہ نہ ہو. اس وقت کوئی نہیں ہو رہا. اگر باجی نے ان شرائط پر یا شرارت پر اگر انہوں نے کوئی ایسی چیزیں کوئی پیشکش کی ہے تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ اختیار صاحب, یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر چلا رہے ہیں. وہ جو رانا صاحب نے سٹیٹمنٹس دی ہیں نا 2 بار ڈیل کے یا معاملہ فہمی کے جو واقعات وہ گنوا رہے ہیں, اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں سیاسی تیر چلا رہے ہیں. رانا صاحب آپ باریک سیاسی واردات ڈال رہے ہیں. آپ کے اپنے اتحادی رانا صاحب کے انکشاف کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں, یہ کیا گڑبڑ ہے؟ یہ فیصل واوڈا کون؟ وہ جو پہلے پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے اب اور اب مجھے تو نہیں پتا کہ اس وقت وہ کس پارٹی میں ہے. آپ کو پتا ہے؟ جی, آپ کو اگر ان کی کوئی پارٹی معلوم ہو تو بتائیے. یہ اگر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر کو نہیں پتا یا وہ نہیں بتا پا رہا تو اس کے سے بڑا المیہ دیکھے کیا ہوگا اختیار والی صاحب. میں وزیر اعظم کا کوارڈینیٹر ہوں, میں فیصل واوڈا کا کوارڈینیٹر نہیں جناب علی, پرائم منسٹر آف پاکستان کے کوارڈینیٹر ہیں, سینئر رہنما نون لیگ کے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے, یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے کہ فیصل واوڈا صاحب کے جی یہ المیہ یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے, میرے لیے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جس طرح حجرے میں گپ لگتی ہے اس تبصرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. فیصل واوڈا وہی تھے نا وہ جہاز کے پرے پہ جس نے پیر رکھ کے پستول ادھر باندھا ہوا تھا, تصویر ان کی بڑی وائرل ہوئی تھی. عمران خان کی حکومت میں غالباً آبی وسائل کے وزیر تھے. آج کل جس پارٹی میں ہیں باخدا اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں, مجھے نہیں پتا وہ کس پارٹی سے ہیں. ان کے بیان کی اتنی حیثیت ہی نہیں, اس کے اتنی وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں کوئی تبصرہ کروں. لیکن اتنی وقت ضرور ہے کہ وہ سینٹر منتخب کروا دیتے ہیں آپ. سینیٹر تو مرزا افریدی بھی منتخب ہو گیا ہے. سینیٹر تو اللہ اس کو خوش رکھے, ہماری ایک بچی ہے ایک چھوٹی بہنوں جیسی مشال یوسف زئی, وہ استری وغیرہ بڑی کوئی خدمتیں وغیرہ کر کے بشرا بی بی کی وہ بھی سینیٹر بن گئی. ایک آپ کے ان کے سینیٹر ہیں وہ اس نے عمران خان صاحب کو بال لگوائے تھے, وہ بھی سینیٹر بن گئے. ایک بندے نے بوٹاکس کروائے تھے, وہ بھی سینیٹر بن گئے. سینیٹر بننا تو معمولی بات ہے, وہ تو کتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اسپیشلی جب ایسی پارٹیاں موجود ہوں جس کی میں نے آپ کو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی. سب ایک ہی جیسے ہو گئے نا. پھر آپ کو نہیں پتا, آپ لوگوں نے منتخب کروایا واڈا صاحب کو جن کے بارے میں میری جماعت میں اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے تو آپ ان کا نام لیں. واڈا صاحب کو ووٹ کس نے دیے؟ یہ آپ کو پتا ہو, مجھے تو نہیں پتا. اختیار ولی صاحب وہ کہتے ہیں فکر آپ کو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی, باہر آئے تو پھر آپ اندر ہوں گے ان کی جگہ, یہ وجہ ہے اصل میں. یہ وہ والی بات ہے نا کہ ہر بندہ اب اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے. حالانکہ میرے خیال میں لیٹس بی آنیسٹ, چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے بات کی وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ کہتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے, ڈیل نہیں کرتا, بات نہیں کرتا. حالانکہ میں یہ بات کچھ اور الفاظ کے ساتھ آج سے میں نے 3 دن پہلے یہ بات کی تھی. میں نے 3 ڈیلوں کا ذکر کیا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 ڈیلوں کا ذکر کیا. چلیں 3 کو بھی چھوڑ دیں, 2 کو بھی چھوڑ دیں, لیکن ایک ڈیل کو اٹھا لیں, آپ باقی باتیں تو چھوڑ ہی دیں. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ خان صاحب ڈیل کے لیے بات کرتے ہیں. مطلب یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ ڈیل کرتے ہی نہیں ہے, ڈیل کو وہ حرام سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کو ڈیل چاہیے لیکن اپنی مرضی کی چاہیے. اچھا, وہ ان کو مل نہیں رہی ہے. اب ہمارے ساتھ ان کی انگیجمنٹ جو تھی یا حکومت کے ساتھ, اس میں محسن نقوی صاحب کا نام آ گیا. اس میں ایک صاحب اور بھی شامل ہیں, وہ بھی وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا. اب اس ڈیل میں شامل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی جانب سے بھی کچھ لوگ شامل تھے, جس میں ایک کا نام بیرسٹر گوہر ہے, دوسرے کا نام بیرسٹر سیف ہے, تیسرے کا نام چلیں لے لیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں میرا خیال ہے فلو میں ایسی بات بتا دینی چاہیے. اب تو عام گزرا اس بارے میں. علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, اور کچھ حد تک شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں.
ٹھیک، 4 لوگ ہیں جو بات چیت اور معاملہ فہمی میں انگیج رہے پی ٹی آئی کی جانب سے. جی اس میں یہ انگیج رہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ بات تو غلط ہے کہ خان صاحب تو نہ ڈیل کرتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ وہ اس کو حلال اور حرام کچھ بھی نہیں. وہ ان کو مرضی کی ڈیل مل جائے وہ حلال ہے، ان کی مرضی کی نہ ہو وہ حرام ہے. چلیں وہ ڈیل میٹیریلائز کیوں نہیں ہوئی تو اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ وہ اپنی شرائط چاہتے ہیں اور آپ اپنی شرائط چاہتے لازمی ہیں. بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا مینڈیٹ مانیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن کے انتظار کریں. یہ میں نے نہیں کہا. اچھا چلیں، یہ میں نے نہیں اچھا مجھے اختیار صاحب چونکہ نہیں میرا تبصرہ ہو سکتا ہے میری خبر بھی ہو. 5,300 ارب کی کرپشن، اس کی اتنا تو بجٹ نہیں ہوتا اختیار ولی صاحب. یہ بس اب میں پنجوتا صاحب کی کیلکولیشن کو میں کیا کہوں. یہ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ وکیل ہیں، کہتے ہیں ہاں میں وکیل ہوں. نہیں وہ بہت نامور وکیل ہیں، بڑے ممتاز قانون ہیں. جی میرے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں وکالت کی ہے. پھر جب میں ایسی کیلکولیشن ان کی دیکھتا ہوں تو مجھے پھر شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ریاضی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اور جس رپورٹ کا یہ آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس طرح جس طرح آپ اس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ اس طرح نہیں ہے. وہ جو رپورٹ ہے اس میں پرائم منسٹر نے ایک تو خود انکوائری کا بھی کہہ دیا اور کمیٹی کا بھی کہہ دیا کہ خود ہی کرپشن کر کے خود ہی انکوائری کھول دی. ہاں یہ بھی بڑا آپ بول لیں. نہیں پنجوتا صاحب کا سوال اہم ہے، لیکن مجھے ولی صاحب اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیجئے سر. چھوٹا سا سوال، جو بھی ملکی اقتصادی صورتحال ہے، جو جی ڈی پی گروتھ ہے، جو تاجر کو مسائل ہیں، کسان کو مسائل ہیں، اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا مہنگا جہاز لینا چاہیے تھا؟ سر ایک بات آپ کو بتاؤں، جہاز اگر انہوں نے اپنی آج سے 1.5 سال پہلے پنجاب ایئر کے نام سے اگر انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور ان کا پلان ہے اور وہ اگر اپنی ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں کون مجھے اعتراض کرنے والا؟ میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اس جہاز کے فیوز و برکات گنوائیں. اس جہاز کے فیوز و برکات نہیں دیکھیں نا، 14 یا 17 یا 19 سیٹوں کا یہ جہاز ہے، تو یہ عوام الناس کے ٹریول کرنے کے لیے ہوگا. آپ نے دیگر ایئر لائنز جو دنیا میں قائم ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں، ضرور دیکھی ہوں. جی میں سن نہیں پا رہا، مجھے اختیار صاحب کو سننے دیں. جی اختیار صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے برٹش ایئر دیکھی ہوگی، آپ نے قطر ایئر دیکھی ہوگی، آپ نے ایمریٹس دیکھی ہوگی. کون سی ایسی ایئر لائن ہے کہ جس کے پاس چھوٹے سے اور بڑے سے بڑے جہاز نہیں ہے؟ سو I don't have the much details but جتنی میرے پاس ہے وہ اتنی ہی ہے. اور میں آپ کو فرسٹ ہینڈ دے رہا ہوں کہ 1.5 سال پہلے سے یہ بات اٹھی تھی کہ پنجاب جو ہے وہ اپنی ایئر لائن بنانے لگا ہے اور یہ پاکستان کا اس وقت سب سے منافع بخش ادارہ ہے. اور آنے والا جو بجٹ ہے جون میں جو پیش کیا جائے گا اس میں سب سے بہتر بجٹ جو منافع کا ہوگا، وہ جس میں کم از کم مطلب جس میں آپ کو ایک بڑی آبویس بہتری نظر آئے گی چاروں صوبوں میں، وہ بھی پنجاب کا بجٹ ہوگا.